السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آئی نیوز ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان۔ پروگرام یہ کیا ہو رہا ہے کے ساتھ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی احمد سعید نورانی صاحب، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے قربانی کے حوالے سے، اور ان سے کئی اہم سوالات بھی کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور ان سے کئی اہم سوالات پوچھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے قربانی کے مسائل کے حوالے سے۔ تو امید ہے آپ سے اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا، ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا مفتی صاحب آپ سے میرا سوال ہے قربانی کی فضیلت کے حوالے سے۔ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے کہ قرآن و حدیث میں قربانی کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قربانی کی تاریخ انسانیت کی تاریخ کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور حیات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے قربانی لی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت حابیل اور حضرت قابیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے قربانی لی۔ حضرت حابیل نے اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے ایک دمبا پیش کیا، اور قابیل نے اپنی طرف سے قربانی دینے کے لیے کچھ اجناس یا کچھ کھیتی کا حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ناظرین کرام، اس دور میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی اور قربانی کو جلا دیتی، تو سمجھا جاتا کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے قبول ہو گئی۔ حتیٰ تأکلہ النار کے الفاظ قرآن پاک نے اس حوالے سے ذکر کیے۔ تو جب ان دونوں صاحبان نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو حضرت حابیل کی قربانی جو دمبا انہوں نے پیش کیا تھا، میڑا پیش کیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے ایک آگ اتری اور اس آگ نے اس کو جلا دیا۔ تو اس سے سمجھا گیا کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ پھر اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن عظیم الشان قربانی جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے عظیم ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والی قربانی ہے۔ ناظرین کرام، اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد تو ہر کوئی واپس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اسے واپس لیتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اولاد کو واپس کرنا، یہ آج تک انسانیت کی تاریخ میں نہ پہلے کوئی مثال ملی، نہ اس کے بعد کوئی مثال ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول فرمایا، اور ان کے بدلے میں جنت سے ایک میڑا لا کر حضرت اسماعیل کے مقام پر لٹا کر اسے قربان کیا گیا۔ اسی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور حیات میں قربانی عطا فرماتے رہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو بھی قربانی کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ قربانی کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا، تو آقا علیہ السلام نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا اور فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا ان کے پاس کھڑی ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، قربانی کے جانور کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس کی قربانی ہو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خاصہ فقط اہل بیت کا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی تمام امت کو یہی اجر عطا فرمائے گا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کوئی بھی شخص اللہ کی رضا کے لیے جب قربانی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے یہی اجر اور یہی صلہ عطا فرمائے گا۔ تو قربانی کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قربانی کس کس پر واجب ہے؟
جی ناظرین، یہ انتہائی اہمیت کا حامل سوال ہے جو ہمارے میزبان عمر خان کی طرف سے کیا گیا کہ قربانی کس کس پر واجب ہے۔ تو ناظرین کرام، قربانی ہر عاقل پر، ہر بالغ پر، ہر مسلمان پر اور صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب تو ہے لیکن وہ بالغ نہیں ہے تو پھر بھی اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص صاحب نصاب ہے لیکن وہ مسلم نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی فرض نہیں ہے۔ قربانی کے فرض ہونے کے لیے اس کا بالغ ہونا، اس کا مسلمان ہونا اور اس کا صاحب نصاب ہونا، یہ 3 شرطیں موجود ہونا ضروری ہیں۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص یا تو اتنی رقم کا مالک ہو جس سے 51 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا 51 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا اس کے بقدر کوئی پراپرٹی یا کوئی اور چیز اس بندے کی ملکیت میں موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ثابت بھی سنت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو قربانی کی فرصت عطا فرماتا ہے تو اس کے لیے صاحب نصاب ہونا تو شرط ہے، لیکن صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر سال کا گزر جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں کسی بھی دن اتنی رقم کا مالک ہو گیا کہ اسے 51 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو تو اس بندے پر قربانی واجب ہوگی اور اس بندے کو قربانی ہی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سوالات بھی قائم کرتے ہیں کہ کیا قربانی کے ایام میں قربانی کے جانور کے خریدنے جتنی رقم صدقہ کر دی جائے تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قربانی ہی کی جائے۔ پورا سال آپ کے پاس اختیار موجود ہے کہ آپ غرباء کی مدد کریں، مساکین کی مدد کریں، فقیروں کی مدد کریں، رشتہ داروں کی مدد کریں، لیکن قربانی کے ایام میں آپ قربانی ہی کریں گے، اور قربانی کر کے یہ بھی غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی ایک طرح سے مدد ہے کہ قربانی کا وہ گوشت جو غریب اور مسکین اور نادار لوگ پورا سال نہیں کھا سکتے، اللہ کے حکم سے انہیں ان ایام کے اندر گوشت مل جاتا ہے۔ تو قربانی کے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ قربانی کے ان اتوار کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ چلے صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ قربانی کے دن جانور کو ذبح کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ جی ناظرین کرام، یہ بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ قربانی کے جانور کو کس انداز میں ذبح کیا جائے۔ قربانی کے جانور کو جب لٹائیں تو اس سے پہلے قبلہ رخ کا تعین کر لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جانور کو لٹانے کے بعد اس کی ٹانگوں سے کھینچا جائے، اس کی گردن سے پکڑ کے کھینچا جائے اور اسے قبلہ رخ کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول عمل نہیں ہے۔ اور قربانی کے جانور کو لٹانے سے پہلے چھری وغیرہ جو تیز کرنی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو وہ پہلے کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کے سامنے سے گزرے، قربانی کے جانور کو زمین پر لٹانے سے پہلے قبلہ کا تعین کر لیا جائے کہ قبلہ رخ کس سمت ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کو لٹانے سے پہلے اپنی چھری وغیرہ بھی تیز کر لی جائے۔ جانور کو لٹانے کے بعد اسے کھینچ کر قبلہ رخ کرنا یا اس کے سامنے چھری کو تیز کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے سامنے سے گزرے، وہ صحابی جو تھے بکری کو لٹا کر اس پہ ٹانگ رکھ کے اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیا تم اس جانور کو کئی موتیں دینا چاہتے ہو؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ تم پہلے چھری کو تیز کر لیتے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں قصاب حضرات جو ہیں وہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے عام طور پر یہ کام کرتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کے حلق میں، گردن میں 3 رگیں ہوتی ہیں جن میں سے کم از کم 2 کا کٹنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو جانور کو کاٹنے کے لیے اور وقت کو بچانے کے لیے یہ حضرات 2 رگوں کو کاٹ کے سیدھی چھری اس کے حلق میں مارتے ہیں تاکہ اس کی شارت جلدی کٹے اور وہ جانور جلدی ختم ہو جائے، اس کی روح جلد نکل جائے۔ تو ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ صاحب قربانی کو چاہیے کہ وہ قصاب کو سختی سے منع کرے کہ جانور کو اس انداز میں اذیت نہ دے، اور جب تک جانور کی روح اس کے جسم سے جدا نہ ہو جائے تب تک ہمیں چاہیے کہ اس کی کسی اور اعضاء کو نہ کاٹا جائے، کہ اس کے
کھر کاٹ دیے، اس کے پاؤں کاٹ دیے، پائے وغیرہ، یا اس کی کھال اتارنا شروع کر دی، تو یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ ہمیں اس عمل سے بھی اعتراض کرنا چاہیے، اس عمل سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایک ذمہ دار شہری ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر کچھ ضروریات ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب جانور کو ذبح کریں تو اس کی آلائشیں گورنمنٹ کے جو متعین مقامات ہیں وہاں تک گرائیں، تاکہ گلی میں تعفن نہ پھیلے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی گلی کے نکر پر آلائشیں ڈال دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سرکاری ڈمپر یا سرکاری گاڑیاں وہاں تک پہنچتی نہیں ہیں، اور ان علائشوں کو اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر ان سے تعفن پھیل جائے، بدبو پھیل جائے، تو معاشرے کے لوگ، محلے کے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، اور ان کیڑوں کی وجہ سے، ان گندگی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کچھ خرابیاں جنم لیتی ہیں، کچھ برائیاں جنم لیتی ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی آلائشیں اس مقام پر ڈالیں جہاں پر ہر محلے میں، ہر علاقے میں باقاعدہ بلدیاتی حکومت کی طرف سے جگہ متعین کی گئی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو گلی میں اس کا جو خون پھیلا ہو اس کو دھو دیا جائے، تاکہ اس کی وجہ سے نجاست پیدا نہ ہو، اس کی وجہ سے گلی سے گزرنے والے لوگوں کے کپڑے آلودہ نہ ہوں۔ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر گڑھا کھودیں، اور گڑھا کھود کے جانور کو ذبح کر کے اس کا خون اس گڑھے میں ڈال دیا جائے، اوپر سے مٹی کے ساتھ اس کو بند کر دیا جائے، تاکہ وہ خون تعفن کا باعث بھی نہ بنے اور گندگی کا اور نجاست کا باعث بھی نہ بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی صفائی کا بالخصوص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مفتی صاحب سے قربانی کے حوالے سے چند اہم سوالات کیے، اور انہوں نے ہمیں اس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے۔ میں امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے کافی کچھ اس سے سیکھا ہوگا۔